السلام علیکم۔ اچھا، یہ نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس، اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی۔ مطلب یہ جو پہلے والا سوال ہم نے کیا ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، یا مطلب اگر سوال آتا ہے ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کے بارے میں تو اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا تو جس طرح سے پیچھے ہم نے امپورٹنس پڑھی ہے، امپورٹنس ڈیفینیشن کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اسکوپ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسکوپ کا مطلب کیا ہے؟ اسکوپ کا مطلب ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایجوکیشن کے اندر ہم یوز کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں، یا جب ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں یوز کریں گے، استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسکوپ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کتنا بینیفیشیل ہوگا، کتنا فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کے اندر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ ان کی کچھ لیمٹس ہیں، یا کچھ بینیفٹس آپ کہہ سکتے ہیں، یا کچھ ایسے ایریا جن کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں، بینیفٹس لے سکتے ہیں، یا جو ہمیں سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ ایسے پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں اسکوپ۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے انالیسس آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس، یعنی کہ اس کے اندر یہاں پہ انالیسس مطلب کسی چیز کی شناخت کرنا، پرکھنا، پتہ لگانا، ایک انالیسس کرنا، ٹیسٹ کرنا، ہمیں رزلٹ نکالنا کہ ہمیں کس چیز کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس، کہ کسی چیز کو ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچنگ، یعنی کہ جو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا سکھایا جا رہا ہے، اس چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے۔ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے ہم ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، وہاں پہ لسٹ وغیرہ بنائی جاتی ہیں، لسٹیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا انالیسس کر سکتے ہیں، ان کو یعنی کہ سارے نمبرز وغیرہ جو ایک سال کا ہے، منتھ کا ہے، ان کا پورا ریکارڈ بنائیں گے۔ اس ریکارڈ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو پڑھایا گیا ہے اس کے اندر لرننگ پروسیس کتنا ہوا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس نے کتنا لرن کیا ہے، تو وہ ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو اب ہاتھ سے مینول لکھنا وہ تو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ کمپیوٹر کے اندر ہم درج کرتے جائیں گے تو ہمیں وہ لسٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے یوز آف جرنل ایڈمنسٹریشنس، ٹیسٹنگ انسٹرکشنس۔ ہاں، آگے والا پوائنٹ یہاں پہ یہ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن بنانے کے لیے، یعنی کہ ایک سسٹم بنانے کے لیے کالج کے اندر یا اسکول کے اندر کہ یہ کس طرح سے ٹیسٹ لیے جائیں، یا کس طرح سے انسٹرکشنز کیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو ٹیسٹنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں، بناتے ہیں، یا اس کے اوپر انسٹرکشنز دینی ہیں تو وہ بھی ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ مطلب اسٹوڈنٹس کو لائک موبائلس کے ذریعے، یا ہم ایک میسیج کر دیں، اسٹوڈنٹس کو بتا دیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہے یا یہ ہے، تو اس طرح سے ان کی ہیلپ سے، یا کمپیوٹر سے ہم ٹیسٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو اس طرح سے ٹیسٹنگ والا جو پروسیس ہے وہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پراپر یوز آف مشین اینڈ میس میڈیا۔ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، مشینز وغیرہ جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ مشینز، اور ملٹی میڈیا جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر جس طرح، یا پروجیکٹرز، یعنی کہ وہ اس کے اندر مووی وغیرہ دکھا دینا، بچوں کا کنسیپٹ کلیئر کر دینا۔ تو اس معاملے کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، مشینریز کا یا پروجیکٹرز یا ٹیپ ریکارڈرز کا کام کر رہے ہیں، جس میں ہمیں کنسیپچول بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا یہ رول ہے، ایک اس کا اسکوپ ہے، اور بہت زیادہ چل رہا ہے اس وقت یہ۔ اس طرح آگے ہے نیکسٹ، ڈٹرمننگ ایجوکیشنل گول اینڈ آبجیکٹیوز، یعنی کہ اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے مقاصد ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، اس کو ڈٹرمائن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں کتنی حد تک، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا ایجوکیشن کا فائدہ ہو رہا ہے، یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر پورا کتنا اترا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے والا پوائنٹس ہے، پانچویں پوائنٹس پہ آپ بتائیں گے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ٹیچنگ ٹریننگ، یعنی کہ اس کے اندر ہم ایجوکیشنل جو ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیچرز کو ٹرین کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ مطلب وہاں پہ ایک اسپیشل جو گورنمنٹ جو ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹیچرز کے لیے ایک اسپیشل میٹنگ رکھتی ہیں، اور ان کے اندر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ تو وہ بھی سارا کس کی مدد سے کرتے ہیں، LCD کی مدد سے، پروجیکٹرز کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ پروجیکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 6 پوائنٹ ہے آپ کا سلیکشنز، پروڈکشنز اینڈ یوٹیلائزیشنز آف آڈیو ویژولس ایڈ۔ آڈیو ویژولس ایڈس کے اندر کیا آ جاتی ہیں، ٹیپ ریکارڈر آ جاتا ہے، پروجیکٹرز آ جاتے ہیں، اسکرینز وغیرہ آ جاتی ہیں، LCDs آ جاتی ہیں،
ٹیلی ویژنز آ جاتے ہیں، ریڈیو آ جاتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں آڈیو ویژولس ایڈز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں تعلیم کو بڑھانے کے اندر. تو اس طرح سے یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے، سلیکشن ہم نے کرنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، اینڈ یوٹیلائزیشن آف آڈیو ویژولس ایڈس. آڈیو ویژولس ایڈس یعنی کہ اس حساب سے یوٹیلائز کی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں اور پروڈیوس کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں کس حساب سے، کلاس کے حساب سے، بچوں کے حساب سے، بچوں کی ایبلٹی کے حساب سے، اپنے ٹاپک کے حساب سے، بکس کے حساب سے کہ کس طرح کا ٹاپک ہے اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کا میتھڈولوجی کیسا ہونا چاہیے، اس حساب سے ہم کیا کرتے ہیں آڈیو ویژولس ایڈز جو ہیں یہ اصل میں ٹیکنالوجیز ہیں، ان کا ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کا انتخاب کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی بنیاد کے اوپر کہ وہ ٹاپک کس طرح سے سمجھ آ سکتا ہے بچوں کو. اس کے بعد آگے والا پوائنٹ ہے سلیکشن آف اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس. یعنی کہ اس کے اندر ہم کچھ اسٹریٹجیز اپنے ٹیکٹکس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھائیں اور جس سے زیادہ اسٹوڈنٹس لرن کریں اور ہمیں آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ ملے. تو ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر پہلے سے ماڈلز اور ٹیکنیکس بنی ہوتی ہیں جو ٹیچرس کو آسانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے اندر. اس کے بعد ہے یوزفل ان فیڈ بیک. اب یہ فیڈ بیک لینے کے لیے فرض کریں اب ایک کلاس کے اندر جانا ہے، ہم نے فیڈ بیک لینا ہے، یا کافی سارے اسکولز یا کالجز سے ہم نے فیڈ بیک لینا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ہم ایک ہی بندہ جو ہے وہ انسٹرکشنز دے کر کسی ایک کمپیوٹر کے اندر تو اس کو کیا کرے یعنی کہ باقی سب کو سینڈ کر دے اور وہاں پہ وہ پیج کو صرف فل کر کے اسٹوڈنٹس بھیج دے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل جائے گا، فیڈ بیک مل جائے گا. مطلب نہ کہ مینول جا کے ایک بندہ جو ہے ایک بچے سے جا کے لکھوائے تو فیڈ بیک، جب کہ اسی طرح سے آپ یہ تو سمپل فیڈ بیک. اور اسی طرح سے ہم نے ٹیسٹ وغیرہ ٹیسٹ لیے ہیں، وہ ٹیسٹ ان کا ڈیٹا وغیرہ ہم انٹر کرتے جائیں، سارے بچوں کا ٹیسٹ انٹر کرتے جائیں، اور جس سے ہمیں بعد میں انالیسس اس کا کرنا ہو 5 دنوں بعد، 7 دنوں بعد، مہینے بعد، سال بعد ان کے انالیسس کریں گے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ فیڈ بیک کس طرح کے بچوں کے اندر کتنا نالج آ رہا ہے، اس کا آبجیکٹیوز بھی حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں، بچے لرن کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس طرح شارٹ ٹائم کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا ایویلویشنز، ان کا پتہ لگا سکتے ہیں بچوں کا کہ وہ کتنا سیکھ چکے ہیں، ان کا فیڈ بیک ہمیں کلیئر ہو جائے گا. آگے والا پوائنٹ ہے یوٹیلائزیشن آف سسٹم اپروچ. اب سسٹمز کا استعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم سسٹمز کو متعارف کروائیں ایجوکیشن فیلڈ کے اندر، زیادہ سے زیادہ بچوں کو ماڈرن ٹیکنیکس کے بارے میں بتائیں اور اسکول کے اندر ایک ایسا اچھا انوائرمنٹ بنایا جائے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ٹیکنالوجیز کا سسٹمز کا استعمال کیا جائے، کمپیوٹرز کا سکھایا جائے بچوں کو، تاکہ وہ آگے والے لیول، بڑے لیول پہ، یونیورسٹیز لیول پہ جا کے ان کو پرابلم نہ ہو. تو یہ چند پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں ان کو اچھی طرح سے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے. تو اس میں بارے میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا. اور لاسٹ ٹائم جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا.